الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، تیسری صدی ہجری کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں قرامطہ پیدا ہوئے، باطنیہ پیدا ہوئے، اسماعیلیہ پیدا ہوئے، اور اسماعیلیوں نے تونس میں حکومت قائم کر لی۔ اب سن لیجئے، یہ آگے بڑھ کر یہ مصر میں فاطمی خلافت قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر دیکھیے، اب مناظرے، اب کلام کا دور شروع ہوا۔ کلام، تو کلام کسے کہتے ہیں ذرا سمجھ لیجئے آپ، علم کلام کسے کہتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے شریعت اور ایک چیز ہوتی ہے فقہ۔ اکثر لوگ ان دونوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے۔ شریعت ایک دائمی چیز ہے قیامت تک، لا آف گاڈ، اللہ کے قانون کو شریعت کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتی۔ یہ قرآن یا حدیث کی نص ہے شریعت۔ فقہ جو ہے ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ جیسے کشتی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی فقہ الگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ نماز پڑھی، گدھے پہ اور جانوروں پہ نماز پڑھی، اس کی فقہ الگ ہوگی۔ کشتی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو الگ ہوگی، ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو اس کی فقہ اور ہوگی، ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے تو فقہ اور ہوگی۔ تو فقہ تو اس کو ہر زمانے میں بدلنا چاہیے، اس کو سمجھ گئے، لیکن شریعت نہیں بدلتی۔ تو اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے، شریعت اور فقہ کیا چیز ہے۔ فقہ کو بہت سارے لوگوں نے شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے فساد پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیے، ایک چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے عقیدہ۔ اس کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ ایمان وہی ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہ ایمان ہے، بہت آسان چیز ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے پھر وہ ایمان کی تعبیر ہے۔ ایمان کی جو تعبیر ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی۔ تو ایمان کی غلط تعبیر سے غلط عقائد پیدا ہوتے ہیں، اور ایمان کی صحیح تعبیر سے صحیح عقائد پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب گمراہ فرقے پیدا ہوئے تو اہل سنت والجماعت نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ تم یہ جو عقیدہ رکھتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ اچھا، ہر زمانے میں نیا فتنہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک جواب دینا پڑتا ہے، اس کو کلام کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے دور میں مثال کے طور پر مولانا مودودی کے دور میں نیشنلزم کا فتنہ پیدا ہوا۔ ہندو مسلمان ایک قوم ہے، دیوبند سے پیدا ہوا فتنہ۔ مولانا مودودی کو پھر کہنا پڑا گا نہیں، ہندو مسلمان ایک قوم نہیں ہے، نیشنلزم کوئی نہیں ہے، سمجھے۔ اسی طرح کمیونزم آ گیا، مولوی کہنے لگے کہ جو ہے کمیونزم کو اسلام کو ملا کے ایک نیا ملغوبہ بناؤ۔ پھر مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی اسلام کو خالص رکھو، اس میں کمیونزم مت ملاؤ۔ کیپٹلزم آ گیا، اس کو شامل کر لو کسی طرح، سمجھ گئے بات۔ یا منکرین حدیث آ گئے، ان کا جواب دینا ہے آپ کو۔ قادیانی پیدا ہو گئے، ان کا جواب دینا ہے۔ لبرلز پیدا ہو گئے، آپ کو فیمنزم پیدا ہو گئے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ اچھا، چوتھی صدی میں ہوا یہ کہ اب قرامطہ تو آ گئے تھے نا، اور اس سے پہلے وہ بحثیں تو تھیں، کون سی؟ کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ جو معتزلی تھے اور جہمی تھے، یہ معجزات کا انکار کرتے تھے۔ اچھا، یہ معتزلی کون تھے؟ یہ سوڈو ریشنلسٹ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کہتے تھے کہ وہ سانپ کیسے بن سکتا ہے، ڈنڈا نہیں ہو سکتا، تعویلیں کرتے تھے اس کی۔ اچھا، ڈنڈا پھینکا تو جو ہے وہ 12 چشمے جاری ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، فانفجرت منہ اثنا عشرۃ عینہ، وہ کیسے ہوا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔
الٹی سیدھی اس کی کے مطلب نکالتے تھے، تعویل باطل کرتے تھے. سمجھ گئے بات؟ تو پھر اہل سنت والجماعت کو اپنا عقیدہ بیان کرنا پڑا. اچھا سن لیجئے، اب یہاں پر معتزلہ تھے، باطنیہ تھے، اسماعیلیہ تھے، اثنا عشریہ بھی آ گئے، 12 امام والے بھی آ گئے. تو اس کے مقابلے میں اہل سنت کے اندر بھی 3 لوگ پیدا ہوئے. ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں، اشاعرہ، اور دوسرے کو ماتریدیہ، اور تیسرے کو صفاتیہ یا حنابلہ کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں. اشعری زیادہ تر شافعی ہیں، اور ماتریدی زیادہ تر حنفی ہیں، اور یہ صفاتی جو ہیں یہ حنبلی ہیں. اچھا جی، اب ذرا آئیے، پہلے تو میں تھوڑا سا اس دور کے درمیان میں پہلے دیکھ لیجئے سیاست کو. دیکھیے امام طبری ہیں، بہت بڑے ہیں، امام التفسیر ہیں، ان کی تفسیر ام التفاسیر کہلاتی ہے. اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام ہیں، مؤرخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور فقیہ بھی ہیں. یہ محمد بن جریر الطبری 224 میں پیدا ہوئے، 310 میں انہوں نے انتقال کیا. اچھا جی، اس کے بعد مقتدر عباسی کا دور ہے، حنبلی تھا، ابو الفضل اور القاہر. القاہر کو سنیے، یہ ترکوں نے یعنی معزول کر کے اندھا کیا یہ، اور اس کے بعد یہ ابراہیم متقی، اس کو بھی اندھا کر کے معزول آ گئے. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے، سن لیجئے، وہ ترک تھے نا کمانڈر. اب ترکوں کے بجائے ایک اور قوت پیدا ہوتی ہے ایران میں، اس کو بنو بویا کہتے ہیں، دیالما کہتے ہیں، اور یہ اثنا عشری شیعہ تھے یہ. اور یہ دیالما کہتے ہیں، دیلم سے یہ نکلے تھے. یہ ایک آدمی تھا ابو شجاع، اس کے 3 بیٹے تھے. 3 بیٹوں نے ایک باغی 3 حکومتیں قائم کر لی. ایک نے ساؤتھ ایران میں، شیراز اور یہ اس جگہ پر ساؤتھ ایران میں ایک حکومت قائم کر لی. دوسروں نے پہاڑوں پر ادھر تہران کے پاس ایک حکومت قائم کر لی. تیسروں نے جو ہے بغداد میں عراق کے اندر حکومت قائم کر لی. یعنی ساؤتھ ایران، نارتھ ایران اور ویسٹ آف ایران بغداد میں. بغداد تو کیپٹل تھا بنو عباس کا. تو 3 بیٹوں نے 3 یہ بغاوتیں شروع ہو گئی. ان کو دیالما کہتے ہیں. اب سنیے، عباسی خلیفہ بالکل ڈمی ہوتا تھا، اصل کام وہی کرتے تھے. کون؟ کمانڈر کام کرتے تھے. تو پہلے ترک غلام تھے، اب کون آ گئے؟ شیعہ آ گئے، دیالما آ گئے. یہ دیکھیے جو دیالما کا دور ہے یہ تقریباً 125 سال ہے. 125 سال ہے. دیکھیے 223 ہجری سے لے کے 450 تک، 223 سے 450. ادھر ذرا تاریخ کا ذرا سبق ذرا سمجھ لیجئے آپ لوگ. قرآن مجید کہتا ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس. ہم ایام کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے رہتے ہیں. کبھی برطانیہ کا سورج ہے، کبھی روس جو ہے قبضہ کر رہا ہے پولینڈ پہ، ہنگری پہ قبضہ کر لیا، افغانستان پہ قبضہ کر لیا. کبھی امریکہ دندنا رہا ہے، کبھی جاپان جا کے اس میں قبضہ کر لیا جناب امریکہ کے ہونولولو پہ اور ہوائی آئلینڈز کے اوپر. تو یعنی مختلف قوتیں مختلف ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں. جاپانیوں نے کوریا پہ قبضہ کر لیا، جاپانیوں نے چین کے اندر جا کے بڑا، انہوں نے جاپان سے لے کے منگولیا تک پورے چین کے اندر ریلوے لین بچھا دی انہوں نے. انگریزوں نے پورے انڈیا پاکستان میں مدراس سے تامل ناڈو سے لے کے لاہور تک اور کوئٹہ تک، ادھر بنگال تک ریلوے لائن بچھا دی. تو یہ تاریخ کے کچھ سبق سمجھا کرو. یعنی طاقت، میں نے کہا نا کہ طاقت کا فلسفہ، جو اقبال کا فلسفہ ہے نا، یہ بھی طاقت کا فلسفہ ہے. جو مولانا مودودی کا جو فلسفہ ہے وہ بھی طاقت کا فلسفہ ہے. مسلمانوں کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے، فوج کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے، اور نیک لوگوں کے ہاتھ میں اس کا ہونا ضروری ہے.
سمجھ گئے؟ اس فلسفی کو آپ نہیں سمجھیں گے نا تو یعنی اس فلسفی کو یہ، اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں آپ، قرآن مجید کے اگر آپ طالب علم ہیں، اگر آپ مجھ سے قرآن پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید یہ فلسفہ کیسے بیان کرتا ہے، کہ کس طرح قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے، اور قرآن مجید اس بارے میں ایک قوم کو ہٹاتا ہے دوسری قوم کو لے آتا ہے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قوموں کو بدلتا رہتا ہے، ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے آتا ہے. قرآن مجید صاف کہتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مرتد ہونا چاہتے ہو تو مرتد ہو جاؤ، اللہ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور انہیں کسی ملامت کا خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو یہ قوموں کی زندگی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ کہ طاقت اور قوت کے بغیر، سمجھے؟ تو جب غلام احمد قادیانی انگریزوں کی حمایت میں پہلے وہ صوفی بن کے آیا، اور تصوف اور بیعت یہ صوفیزم کو کے روپ میں آیا وہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا وہ مجدد بن کے آ گیا اور مہدی بن کے آ گیا. تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ نبی بن کے آ گیا. تو علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے، یعنی غلام احمد قادیانی کی نبوت کیا ہے؟ یہ برگ حشیش ہے. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. جس میں قوت اور شوکت نہیں ہے، ایسی نبوت لے کے کیا کریں گے آپ؟ جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، وہ برگ حشیش ہے، افیون ہے، گانجا ہے. آپ مولانا مودودی کی جو ہے تجدید و احیاء دین، 120 صفحے کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن علم کا ایک سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے. پوری تاریخ کو 120 صفحے کے اندر نچوڑ دیا ہے انہوں نے، پورے مذاہب کو، پورے فلسفوں کو سارا 120 صفحات میں نچوڑ دیا ہے. ہندوازم کو، عیسائیت کو، بہائیت کو، سکھ ازم کو، اور دین الہی اکبر کا، بدھ ازم کو، رہبانیت کو 120 صفحات میں مولانا مودودی نے ایسے نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ پوچھیے مت. اور وہی ان کی فکر وہی ہے وہ یعنی ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت میں نہیں جس میں قوت اور شوکت نہیں ہے. قوت اور شوکت کا ہونا بہت ضروری ہے. چلیے جی، اب یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھیے آپ ذرا، پہلے ذرا لیفٹ کی طرف ذرا سیاست کو دیکھ لیں. قرامطہ کی حکومت قائم ہو گئی احسا کے اندر، اور ابو طاہر قرمطی فساد مچاتا رہا. 317 ہجری میں حجر اسود چوری ہو گیا. بنو بویا کی حکومت قائم ہو گئی 3 جگہ. ایک رے میں، رے کا مطلب ہے تہران، پرانے زمانے میں رے کہتے تھے اس کو، اور یہاں کے رہنے والے رازی کہلاتے ہیں. ہزاروں علماء، دیکھیے یہ سنیوں کا بہت بڑا شہر تھا. ایران میں 90% شیعہ تھے. جب یعنی صفویہ آئے، صفوی گورنمنٹ حکومت آئی وہاں پر، تو انہوں نے 70% کو شیعہ کر دیا. انہوں نے زبردست. تو یہ تاریخ کا جو جبر ہے اس کو بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، تو رے میں شیراز رے جو ہے نارتھ آف ایران، شیراز از ساؤتھ آف ایران، اور عراق کا مطلب یہ ہے کہ بغداد وغیرہ. تو نارتھ اور ساؤتھ اور ایسٹ اور ویسٹ آف ایران، یہاں پر حکومت قائم ہو گئی. اچھا ادھر دیکھیے، ملتان میں 304 صدی میں اسماعیلی حکومت قائم ہو گئی جلم بن شیبان. اچھا دیکھیے، یہ جو آپ نے اہل تصوف کو اکثر پیروں کو کہتے سنا ہوگا، بھئی ہمارا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے، ہماری لائن الگ ہے، ان کی لائن الگ ہے. اب بھائی تم تو صرف چھلکے کی بات کرتے ہو، ہم مغز کی بات کرتے ہیں. آپ نے اہل تصوف میں بہت سارے لوگوں کو شریعت کا مذاق اڑاتے دیکھا ہوگا آپ نے،
کہ جو ہے تم لوگ ظواہر پرست ہو، تم لوگ روح کو نہیں جانتے وغیرہ. لیکن بہرحال وہ اہل تصوف میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ اچھے لوگ، وہ پھر ہم بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب پر اللہ تعالیٰ کے 3 عذاب نازل ہوئے ہیں. نوٹ کر لو، تم لوگ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس کو آپ لوگوں کو، اہل پنجاب کو اس کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا عذاب جو اللہ کا نازل ہوا اہل پنجاب پر، وہ یہ اسماعیلی حکومت تھی جلم بن شیبان کی، جو 367 ہجری میں قائم ہوئی، اور 401 میں محمود غزنوی نے پھر اس کا خاتمہ کیا. یہ پہلی آفت تھی آپ کی. دوسری آفت سن لیجئے، دوسری آفت تھی سکھ مذہب. اور سکھ مذہب کیا ہے اصل میں؟ وہ سکھ مذہب اولاد ہے تصوف ہی کی ناجائز اولاد ہے. لکھ لیں آپ یہ جملہ میرا، تصوف کی ناجائز اولاد کا نام ہے سکھ مذہب. ٹھیک ہے، یہ دوسری آفت آپ کے اوپر نازل ہوئی. اور تیسری آفت آپ کے اوپر جو نازل ہوئی وہ ہے غلام احمد قادیانی کی آفت. تو یہ اچھا، اس کی جو روح ہے بنیادی طور پر، اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنا، حدیث کو نہ سمجھنا، خلفائے راشدین کو نہ سمجھنا، دین کے مجموعی نظام کو نہ سمجھنا. تو یہ سنیے، وہ کہتے تھے کہ وہ گرو نانک وغیرہ کہتے تھے کہ سب ایک ہی جیسے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبیر داس، دونوں برابر ہیں. یعنی نبی میں غیر نبی میں وہ فرق نہیں کر سکتے تھے. بے وقوف ہے نا. اچھا، وہ آپ سکھوں سے بات کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گرو نانک وہ بھی ایک ہی جیتے ہیں جی، سب ایک ہی جیتے ہیں. کہ گرو نانک کوئی پیغمبر ہیں؟ کوئی وحی نازل ہوتی تھی گرو نانک کے اوپر؟ تو یہ نبی اور اچھا، یہی اہل تصوف نے کیا. اہل تصوف کا بھی لکھ لیجئے ایک جملہ کہ انہوں نے مقام نبوت میں ایک طرف تو غلو کیا اور جھوٹی حدیثیں بہت ساری ان کے ہاں رائج ہوئیں، دوسرے مقام نبوت کے اوپر خود بیٹھنے کی کوشش کی. انہوں نے کھل کے سامنے نہیں آئے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ اپنی شریعت بناتے تھے، اپنے رولز بناتے تھے، اپنے قاعدے بناتے تھے، وہ اپنے اعمال جاری کرتے تھے. ہر سلسلے کے اپنے اعمال شروع کر دیتے تھے. تم یہ 21 مرتبہ پڑھو، 41 مرتبہ پڑھو، فلاں پڑھو، یہ کرو وہ کرو. ہر سلسلہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناتا تھا. اچھا، جھوٹی حدیثیں کیا؟ پھر سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور میں جو ہے وہ یہ نور کا فلسفہ اور وہ باقی ان کے جو فلسفے ہیں ان کے، وہ سارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور اس طرح کی جھوٹی حدیثیں. وہ پورا ایک یعنی ان کے ہاں ایک جھوٹی حدیثوں کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے. جس طرح اہل تشیع کے ہاں آپ کو یعنی کئی 100 جھوٹی حدیثیں ملیں گی، بلکہ ہزاروں مل جائیں گی. اور اہل تصوف کے ہاں بھی بہت ساری جھوٹی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. چلیے جی، اچھا جی، اب محمود غزنوی کا دور ہے. دیکھیے آپ، یہ 4 صدی کے آخر میں بالکل. اور یہ اچھا، اب ادھر آ جائیے. اس زمانے میں ایک ادھر دیکھیے، غور سے توجہ سے سنیے. ایک بہت بڑے شیعہ عالم پیدا ہوئے، ان کا نام تھا کلینی، یعقوب کلینی. لکھا ہوا دیکھیے 328 یا 329 ہجری میں یہ ان کا انتقال ہوا ہے. یہ یعنی 300 ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے 300 ہجری سے لے کر ہم 400 ہجری کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. ذرا توجہ سے بات سنیں. تو انہوں نے کتاب لکھی الکافی کے نام سے. اصول کافی بہت مشہور کتاب ہے ان کی، یعنی یہ بائبل آف شیعہ ہے یہ. اچھا، ادھر دیکھیے پہلے. اب اس میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 12 امام ہوں گے. پہلے امام علی ہیں، اور دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں. اور امام جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے.
اور یہ 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، لیکن تمام موسیٰ، عیسیٰ اور آدم اور نوح، ابراہیم ان سب سے افضل ہیں، اور ہر امام کو ہر رات معراج ہوتی ہے۔ یہ سارے اصول ہیں، یہی اصول کافی کے اندر، یہ 300 ہجری کے لگ بھگ یہ سارے اصول بن گئے۔ اچھا، پہلے جو اصول آیا تھا ان کا کہ 5 لوگ معصوم ہیں، تو وہ 5 لوگ کون ہیں؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن۔ اب 5 کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں آپ 14 اور 12 اور ملا دیں تو یہ 14 ہو جائیں گے۔ یہ 14، اب یہ کہتے ہیں معصوم 14 ہیں۔ کون ہے اس میں؟ 12 تو امام ہو گئے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ۔ اچھا، تو اب ذرا بنیادی بات پہلے ذرا سمجھ لیجئے۔ وہ اکثر لوگ مجھ سے وہ خلافت ملوکیت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں خلافت ملوکیت ایک ناکام کتاب ہے، اپنے مقصد میں وہ کتاب ناکام رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی وہ مقصد لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اور ہوا کیا، اس کی چند متنازعہ عبارتوں کی وجہ سے اہل تشیع نے اپنے مطلب کے لیے فائدہ اٹھایا اور دیوبندیوں نے اپنے مطلب کے لیے اس سے فائدہ اٹھایا۔ دونوں نے نیگیٹو مقصد کے لیے، پازیٹیو چیز اس سے کشید نہیں کی گئی، نیگیٹو چیز اس سے کشید کی گئی، یہ بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ چلیے بہرحال ادھر دیکھیے، پہلے اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلیفہ الیکٹڈ ہوتا ہے اور بیعت عام سے ہوتا ہے، پبلک مسٹ انڈورس اٹ۔ حضرت ابو بکر کی بیعت مسجد نبوی میں اوپن ہوئی، زبردستی نہیں ہو سکتی بیعت۔ حضرت عمر کی بیعت مسجد نبوی میں، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، اور نومینیشن جو ہے وہ شورا یا باڈی کوئی کرتی ہے، لیکن اس سے خلیفہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پبلک انڈورسمنٹ نہ ہو۔ دیکھیے ادھر دیکھو، پہلے بات کو سمجھو تھوڑا سا۔ فرض کرو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا ہوں، یہ خلیفہ بن جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ میں ان کو خلیفہ کہہ کے پکار رہا ہوں، میں باہر جاؤں گا، دیکھو امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے سارے، ہم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ پبلک انڈورسمنٹ کے بغیر خلیفہ کیسے ہوگا بھائی؟ تو یہ یعنی خلافت کے لیے، اچھا وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خلیفہ، کوئی بیعت وغیرہ کوئی چیز ہے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپوائنٹڈ ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اچھا، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، زلات ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے ان سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اماموں سے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ امام افضل الناس ہوتا ہے، انبیاء کی طرح اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، وہ 12 امام ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ اسماعیلیوں کے نزدیک امامت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جو کریم آغا خان 49 امام تھے، اس کے بعد اب جو امام ہے رحیم خان، ان کے 50ویں امام ہیں، وہ امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ عبید اللہ المہدی 11ویں امام تھے، اس کے بعد سے اب تک پورا سلسلہ یہ جاری ہے ان کا۔ ان کو نظاری بھی کہتے ہیں، اسماعیلی بھی کہتے ہیں، آغا خانی بھی کہتے ہیں۔ چلیے جی، اب آ جائیے اس طرف آ جائیے۔ تو اس زمانے میں سنیے، اہل سنت والجماعت کے اندر ایک بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے، امام طحاوی، مصر کے ہیں، اور عقیدہ طحاویہ لکھی گئی۔ اور دوسرے 2 بڑے امام ہیں، سنیے، ایک ابو الحسن علی اشعری اور دوسرے ابو الحسن ابو منصور ماتوریدی۔ تو 324 میں اشعری کا انتقال ہوا اور 333 میں ماتوریدی کا۔ ماتوریدی کے بارے میں سنیے، ہم زیادہ نہیں جانتے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ ابو یوسف کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے سے۔ ماتورید جو ہے یہ سمرقند کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ازبکستان میں، تو وہاں کے رہنے والے تھے ماتورید کے، یہ ماتوریدی کہلاتے ہیں، حنفی ہیں یہ۔
اچھا دیکھیے، اور امام ابو الحسن عشری جو ہے یہ بصری ہیں، بصرہ کے رہنے والے ابو موسیٰ عشری کی اولاد میں سے تھے، اور پہلے یہ معتزلی تھے اور جبائی کے شاگرد تھے، امام جبائی کے شاگرد تھے، وہ معتزلی تھے. تو بہرحال وہ لمبی چوڑی داستان ہے، آپ پڑھ لیجئے وہ پوری داستان. یہ مقصد ہمارا پوری ہر ایک کی تفصیل بتانا نہیں ہے، سب ایک پوری صدی کا احاطہ مقصود ہے. تو ابو الحسن عشری جو ہے وہ کسی نے ان سے ایک سوال کیا تو وہ ایک مہینے کے لیے تنہائی میں چلے گئے اور سوچنے لگے، غور کرنے لگے. بالآخر انہوں نے، اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے کہا مسجد میں آ کے، بصرہ کی جامع مسجد میں اعلان کر دیا، آپ جانتے ہیں کہ میں جبائی کا شاگرد ہوں، معتزلی ہوں، لیکن میں اپنے مسلک سے توبہ کرتا ہوں اور امام احمد بن حنبل کا مذہب اختیار کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت کے امام ہیں، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر، اور معتصم کا اور مامون کے زمانے میں، اور اس کے بعد واسق کا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارا. متوکل کے زمانے میں آ کر ان کی جان چھوٹی تھی، متوکل عباسی کے زمانے میں. تو اہل سنت والجماعت کا مسلک انہوں نے، ابو الحسن علی عشری نے اختیار کیا. تو اس کے بعد ان کے جو شاگرد ہوئے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں تو وہ ان کے شاگرد ہو گئے. تیسری طرح آپ دیکھیں گے، اوپر دیکھیے رائٹ کی طرف امام نسائی ہے نا، اس کے بعد ابو یعلا ہیں، قاضی ابو یعلا 307 ہجری میں انتقال ہوا. ابن خزیمہ بڑے محدث ہیں، 311 میں ان کا انتقال ہوا. ابو بکر خلال ہیں، 311 میں انتقال ہوا. یہ جو لوگ ہیں، اور نیچے جائیے دار قطنی ہے، ابن بطہ ہے، ابن مندہ ہیں، یہ لوگ زیادہ تر حنبلی تھے، اور انہوں نے صفاتیہ، ان کو صفاتیہ بھی کہتے ہیں، اور آج کل ان کو سلفیہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ سلفی کا لفظ کوئی 25 سال پرانا ہے، 25-30 سال پرانا. اس سے پہلے یہ جانور پایا نہیں جاتا تھا. تو یہ بعض جانور مخصوص علاقوں کے ہوتے ہیں نا، جیسے اب یہ ہمارے ہاں بریلوی ہیں اور یہ ہیں وہ، تو یہ مقامی ہیں. یہ کوئی براکوں میں جا کے پوچھیں کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ. انڈونیشیا میں جا کے پوچھیں آپ بریلوی دیوبندی کیا ہے، ان کو کیا پتہ. وہ کہتے ہیں بھئی یہ تمہارے علاقے میں پائے جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں نہیں پائے جاتے. بہرحال تو پہلے ان کا نام صفاتیہ تھا، صفاتیہ یا حنابلہ کہلاتے تھے. بعد میں جا کر یہ لوگ اب جو ہیں یہ سلفیہ کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہلاتے ہیں. بنیادی طور پر محدثین کا ہے مسلک. تو یہ 3 مسلک ہو گئے، اشاعرہ، ماتوریدیہ اور صفاتیہ. اب تھوڑا سا میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو. یہاں پر ادھر دیکھو کہ یہ ادھر معتزلہ ہے نا، یہ ادھر معتزلہ ہے. معتزلہ بالکل اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. سوڈو ریشنلسٹ ہیں، وہ سوڈو عقل پرست ہیں. اور یہ جتنے منکرین حدیث، یہ پرویزی ہیں اور غلام احمد قادیانی ہیں، سر سید احمد خان ہے، جاوید احمد غامدی، یہ سب معتزلی ہیں، یہ عقل پرست. دوسری طرف ہے مجسمہ، جو اللہ کی تشبیہ کرتے ہیں، اللہ کی تجسیم کرتے ہیں، اللہ کو مخلوق کی طرح خیال کرتے ہیں. یہ 2 ایکسٹریم ہو گئے نا. اب ان سے ذرا جو نزدیک ہیں، ان سے سمجھے، وہ ہیں صفاتیہ، اور ان سے درمیان میں ہیں اشاعرہ، اور اس کے بعد ہیں ماتوریدیہ. اور ماتوریدیہ سے نزدیک ہیں کون؟ معتزلی. چلے ادھر سے بتاتا ہوں. معتزلیہ کے نزدیک کون ہے؟ ماتوریدیہ. ماتوریدیہ کے نزدیک کون ہے؟ اشاعرہ. اشاعرہ کے نزدیک کون ہے؟ صفاتیہ، حنابلہ. اور وہ کس کے نزدیک ہیں؟ وہ مجسمہ کے نزدیک. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام آئے ہیں، جتنی صفات آئی ہیں، وہ
اس پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ صفات کمال میں ہیں، تفصیل ہم نہیں بتائیں گے، کیفیت ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہے موٹی بات سمجھنے کی۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، اللہ تعالیٰ اترتا ہے نچلے آسمان پر، ہر رات کے آخری حصے میں اترتا ہے، اس پہ یقین ہے ہمارا، نزول ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے نہیں بتائیں گے ہم۔ اچھا، اس نے 2 ہاتھوں سے حضرت آدم کو پیدا کیا، سورہ صاد کی آیت ہے۔ 2 ہاتھ کیسے ہیں؟ ہماری طرح کے نہیں ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی تورات، اور تورات کی تختیاں نازل ہوئی، جبریل لے کے نہیں آئے، وہ جو ہے تختیاں آئی ہیں ان کی، جبریل تختیاں لے کے آئے، اللہ نے لکھی، کیسے لکھی ہم نہیں جانتے، اللہ ٹھیک ہے۔ چلیے جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، تو یہ اس بات کو سمجھ لیجئے، تو تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اشاعرہ کیا کرتے ہیں؟ اشاعرہ 5-10% تعویل کرتے ہیں چند چیزوں، ماتریدیہ ان سے زیادہ کرتے ہیں، 10-15% تعویل کرتے ہیں، وہ جو ہے معتزلہ 100% تعویل کرتے ہیں، سمجھے؟ آنکھیں نہیں ہیں، وہ صاف کہہ دیتے کوئی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ نہیں ہے، قدم نہیں ہے، مٹھی نہیں ہے، وہ سارے انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ لوگ کچھ تعویل کرتے ہیں، اور جو ہے صفاتیہ جو حنابلہ ہے وہ بالکل 0% تعویل کرتے ہیں، بالکل تعویل نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تجسیم نہیں کرتے، لیکن تعویل 0% تعویل ہے۔ چلیے جی، اب آ جائیے آپ یہاں اس زمانے میں ایک چیز ذرا سمجھ لیجئے، اب یہ تفصیل وہ ہے، ذرا آپ کو دیکھنا پڑے گا بعد میں۔ سنیے، ادھر دیکھیے، جب ان کو بنو بویا کی حکومت قائم ہو گئی، ادھر دیکھیے، بغداد میں قبضہ ہو گیا کس کا؟ بنو بویا کا، خلیفہ برائے نام ہوتا تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ دیالمہ کی، بنو بویا کی، شیعوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے کربلا میں مزار تعمیر کیا، اور کوفہ میں حضرت علی کا مزار تعمیر کر دیا، اور ساری اب یہ قبر پرستی جو ہے وہیں سے شروع ہوئی، اور یہ محرم منایا گیا اور یوم غدیر منایا گیا۔ بغداد میں پھر سنی شیعہ فسادات شروع ہو گئے۔ یہ جو 4تھی صدی ہے، یعنی 350 ہجری سے لے کر 380 ہجری تک، یہ جو 30 سال ہے، 350 سے 380 تک کا، یہ جو ہے اس میں بہت فروغ حاصل ہوا شیعہ 4تھی صدی کے اندر، اور بدعتیں اتنی ہو گئیں کہ پوچھئے مت۔ ماتم اسی صدی میں ماتم شروع ہوا، اور اسی میں ساری شیعوں کی چیزیں، اس کے اثرات پھر اہل تصوف پر بھی پڑے۔ اب مزار ان کے بننے لگے تو انہوں نے کہا ہم بھی مزار بناتے ہیں، ہم بھی عالی شان گنبد بنائیں گے، تم اپنے اماموں کے بنا رہے ہو، ہم اپنے بزرگوں کے بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ چادریں بھی شروع ہو گئیں، طواف بھی شروع ہو گیا، عرس بھی شروع ہو گیا، قوالیاں بھی شروع ہو گئیں، سمجھے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ 350 360 کا یہ پڑھ لیجیے۔ چلیے جی، 5ویں صدی ہجری پہ ہم آتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا اس طرف لیفٹ کی طرف پہلے درمیان میں پڑھ لیجیے۔ القادر عباسی کا زمانہ ہے، اور القائم عباسی، مقتدی، مستحضر عباسی، اور اب دیکھیے صدی کے آغاز ہی میں، ادھر دیکھیے آپ، امام باقلانی کی وفات ہوتی ہے۔ باقلانی اشعری ہیں، بہت بڑے متکلم۔ دیکھیے امام ابو الحسن اشعری کے جو پیروکار ہیں 99% یہ ہوتے ہیں شافعی، اشعری، عقیدے کے اعتبار سے اشعری، اور فقہ میں کیا ہوتے ہیں؟ شافعی ہوتے ہیں یہ۔ تو امام باقلانی ہے، ابن فورک ہے، ابن فورک کو شہید کیا تھا، کرامی نے شہید کیا تھا ان کو، وہ بھی، اور ابو اسحاق اسفرائینی ہیں، اور 418 میں انتقال ہوا ہے۔ امام لالکائی ہیں، یہ حنبلی ہیں، مفتی بغداد محدث ہیں، یہ حنبلی ہیں،
اور یہ صفاتی ہیں امام لالکائی. اور وہاں دیکھیے ایک عبد القاہر اصفرائینی کا نام ہے الفرق بین الفرق، اس کو ہائی لائٹ کر لیں ہم، الفرق بین الفرق. بہت اچھی کتاب ہے اہل سنت والجماعت کی، یہ کتاب آپ ضرور خرید لیجیے، الفرق بین الفرق. یہ آپ کو 8-10 مرتبہ اس کتاب کو اچھی طرح چاٹ لیں اس کو، اور میرے نوٹس بھی دیکھ لیں آپ، اور تو اس میں آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج کون ہے. عبد القاہر، قادر نہیں ہے، قاہر، اور ان کی وفات ہوئی ہے 429 میں. تو اچھا ماوردی ہے، یہ بھی شافعی ہیں، 450 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. امام بیہقی، امام بیہقی 458 میں انتقال ہوا ہے. اور حافظ مغرب ہیں عبد البر اندلوسی، ان کی مشہور کتاب ہے صحابہ پر الاستحیاء. خطیب بغدادی بہت بڑے اشعری ہیں، اشعری اور شافعی ہیں، خطیب بغدادی. اور شیخ الاسلام حروی ہیں، حنبلی ہیں. اور سرخسی حنفی ہیں، شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں، یہ 483 میں. اچھا اب یہاں کیا ہو رہا ہے سن لیجئے. ایک تو تقلید شروع ہو گئی. سنیے اب لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن حدیث کو چھوڑو، صرف ہم ابو حنیفہ کو اور ان کی ابو یوسف کو پکڑ لو، شافعی کو پکڑ لو، مالک کو پکڑ لو، حنبل کو پکڑ لو. تقلید شروع ہو گئی. اماموں کو خدا کا درجہ اب ہو گیا ان کا، فقہی تقلید شروع ہو گئی. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ بحثیں شروع ہو گئیں، کلامی بحثیں، کہ اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ بولتا ہے نہیں بولتا، قرآن کا مخلوق ہے، یہ ہے. اچھا تقدیر ہے کہ نہیں، آپ جبری ہیں قدری ہے، یہ بحثیں شروع ہو گئیں. فضول بحثوں میں قرآن مجید اور احادیث میں اس طرح کی فضول بحثیں نہیں ہیں، سیدھا سادہ ہے. قرآن آپ دیکھیں گے، آپ حدیث آپ دیکھیں گے، بالکل سیدھی ہیں. اور اب یہ فلسفہ بھی اس میں آ رہا ہے. اچھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آدمی کو پیدا کیا، وہ ہے امام ابن حزم اندلسی. ظاہری تھے، امام داؤد ظاہری کے شاگرد ہیں، اور 384 میں پیدا ہوئے ہیں، 456 میں ان کا انتقال ہوا. تو اندلس کے شہزادے تھے، ان کے پاس بڑی کتابیں تھیں ان کے پاس. اچھا سنیے، تمام فرقوں کے محدث بہت بڑے ہیں، فقیہ بہت بڑے ہیں، عیسائیوں کے سارے فرقوں کا علم ہے، مسلمانوں کے سارے فرقوں کا علم ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجتہد بننے کے لیے ابن حزم کی المحلہ کو پڑھنا ضروری ہے. کہتے ہیں 4 لوگوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ مجتہد بننا چاہتے ہیں. ایک ابن حزم کی المحلہ، دوسرے امام نووی کی جو شرح مسلم، اور ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری بخاری کی شرح، اور ابن تیمیہ اور امام شوکانی کی کتابیں نیل الاوتار اور سیل الزوار. یعنی یہ 4-5 لوگ یعنی جائنٹس ہیں. ابن حزم اندلوسی، اور امام نووی، ابن حجر عسقلانی، امام ابن تیمیہ اور امام شوکانی. علم کا یہ سمندر ہے. اب انہوں نے جو ہے بڑی کہا کہ یہ تقلید کے خلاف بہت لکھا، اور بڑی سخت زبان میں لکھا، بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں ابن حزم اندلسی. تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا قلم جو ہے حجاج کی تلوار ہے، کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو چھوڑتے نہیں، بڑی سخت زبان میں لکھتے ہیں، لیکن ہیں بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا جی اب دیکھیے اس میں ایک بڑا حادثہ یہ پیش آ رہا ہے کہ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. اب وہ حملہ کر رہے ہیں بیت المقدس کے اوپر، اور وہ 80-90 سال تک جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہتا ہے. 492 سے لے کے 583 تک تقریباً 90 سال ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا ہے. اور صلاح الدین ایوبی جو ہے پھر لا کر وہ بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں، بازیاب کراتے ہیں اس کو. تو یہ سمجھنا ہے، دیکھیے اب اس کے پیچھے کیا ہے، لاجک کیا ہے، ذرا سمجھ لیجئے. ادھر دیکھیے آپ، بیت المقدس کیوں ہمارے ہاتھ سے گیا؟ نمبر 1،
عباسی حکمران عیاشی میں پڑے رہے. نمبر 2 شیعت پیدا ہو گئی. نمبر 3 تقلید پیدا ہو گئی، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. نمبر 4 تصوف پیدا ہو گئے. نمبر 5 جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا، دشمن کی خبر نہیں لی، اپنے آپ میں آپ آپسی اختلافات میں الجھے رہے. جب ریاست کمزور ہو جاتی ہے تو دوسرے آدمی آپ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہی ہوا. تو یہ ایک اب سن لیجئے یہاں پر یہ 5ویں صدی ہجری ہے. اب یہاں ایک چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. ادھر دیکھو 225 ہجری کے قریب معتصم ترکی غلاموں کو لا کر عباسی حکومت کی جڑیں خود ہی کھودنے کی بنیاد رکھ دیتا ہے. وہ 100 سال تک وہ لوگ عیش کرتے ہیں ترکی غلام. اس کے بعد ایک نئی قوت شیعوں کی پیدا ہوتی ہے. وہ 325 سے 450 ہجری تک شیعہ دندناتے ہیں، بدعتیں پھیلاتے ہیں. اور اس کے بعد سنیے اللہ تعالیٰ سلجوقی ترکوں کو بھیجتا ہے. اب یہاں پر وہ آ رہے ہیں تغرل بیک، الپ ارسلان اور ملک شاہ. یہ 3 بڑے لوگ ہیں. ذرا دیکھتے جائیے. اچھا اب ادھر دیکھیے، پڑھتے جائیے. ادھر اشریت اور ماتوریدیت کا فروغ ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا شیعوں کے اندر سن لیجئے. اب شیعہ پہلے کیا تھے؟ ادھر غور سے سنو بھائی. پہلے شیعہ جو ہیں اللہ کی تجسیم کرتے تھے، اللہ کے باڈی بناتے تھے، اور اس کی لمبائی چوڑائی آنکھ ناک یہ نقشہ کھینچتے تھے پہلے. اس کے بعد یہ بالکل ایکسٹریم پہ اس طرف چلے گئے. کس طرف؟ معتزلی. قاضی عبد الجبار ایک معتزلی گزرے ہیں، ان کے شاگرد تھے یہ شریف رضی اور ان کے بھائی مرتضی رضی. یہ سید تھے یہ 2. اور ایک شیخ مفید گزرے ہیں، 413 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، شیخ مفید. تو اب یہاں کیا ہوا، شیعت جو ہے وہ میں اعتزال پیدا ہو رہا ہے. اور یہ ابن حدید جو ہے مشہور آدمی جو گزرا ہے تو وہ بھی معتزلی ہے. اچھا محمود غزنوی کی وفات ہو گئی. ابھی نعیم اصفہانی 430 کی ہیں، سلجوقی ترک. اور 435 میں رے پر سنیے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب کس کا؟ شیعوں کی رے پہ جو حکومت تھی تہران پر، اس کا خاتمہ ہو گیا. اور تغرل بیگ 447 میں بغداد پہ حملہ کر کے اب وہ شیعت سے جان چھوڑتی ہے وہاں. بنو بویہ کی شیعہ حکومت کا خاتمہ. تغرل بیگ جو ہے اس کی وفات 455 میں ہوتی ہے، الپ ارسلان کی 465 میں، اور ملک شاہ کی جو ہے 485 میں. یہ اب یعنی سلجوقی ترک اب غالب آ جاتے ہیں. یہ ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے اس زمانے میں زہد اہل سنت والجماعت کے اندر زاہدین پیدا ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب افراتفری ہو، خانہ جنگی ہو اور جہاد آپ نے چھوڑ دیا، فرقے پیدا ہو گئے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، یہ فضا بہت سازگار ہوتی ہے کس کے لیے؟ گوشہ نشینی، خلوت نشینی، تصوف کے لیے. یہ ایک فرٹائل ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کا. اللہ اللہ کرو یار چھوڑو. اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا. تو اس زمانے میں پھر وہ ایک عبد الکریم قشیری نے ایک کتاب لکھی، الرسالہ القشیریہ، الرسالۃ القشیریہ. سمجھے؟ الرسالۃ القشیریہ مشہور کتاب ہے. یہ اس کو تصوف کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے اس کو. اچھا اس میں کیا کرتے ہیں وہ؟ اب وہ کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اولیاء کے قصے سناتے ہیں. اچھا یہ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، وہ دنیا اور ہے. صحابہ کی دنیا اور ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کی دنیا اور ہے. یہ عبد الکریم قشیری کی دنیا بالکل مختلف دنیا ہے. تو آپ ذرا پوری نگاہ ہے، اگر آپ کی 1400 سال 1500 سال پر نگاہ ہے تو ابھی آپ کو. اچھا یہاں پر پھر اب سلاسل وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر فلاں تھے. اب پیری مریدی کا بھی ایک سسٹم ہے. اس کے بعد سن لیجئے اب یہ سلاسل شروع ہو گئے، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو. اچھا دیکھیے علی ہجویری کا زمانہ بھی، یہ جو کشف المحجوب ہے یہ بھی اسی زمانے کی کتاب ہے.
تو یہ عبد الکریم قشیری کا انتقال 465 میں ہوا ہے، علی حجویری کا 470 میں، اور دونوں کتابوں میں بہت ساری باتیں کامن ہیں، وہی بزرگ ہیں، وہی نام ہیں، وہی کرامتیں ہیں، وہی قصے منسوب ہیں، وہ سمجھے آپ، ایک الگ دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ صحابہ کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی دنیا نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کی اس میں ہے کچھ چیزیں، اس میں بزرگوں کا احترام تو ہے، لیکن بہرحال ایک نئی دنیا ہے، وہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اور دیکھیے ایک بہت بڑے آدمی ہیں امام الحرمین ابو المعالی جوینی، اور یہ امام جو ہے امام غزالی کے استاد ہیں، 478 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھا جی، امام غزالی، اب ذرا ادھر دیکھیے، اب منہ پہ ہاتھ رکھا کرو یار، امام غزالی۔ اب ایک بات اور میں بتانا آپ لوگوں کو بھول گیا، لیکن یہاں یہ ضروری ہے، 5-7 منٹ مجھے دے دیجیے، بریک کر لیں گے، چلیں ادھر دیکھو، ذرا غور سے سنو۔ بنو عباس کے زمانے میں بڑے پیمانے پر یونانی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونے لگیں، تو ایک یعقوب کندی تھا، تو یہ پہلا آدمی سمجھا جاتا ہے، شہزادہ تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، کندہ قبیلے کا، تو اس کے باپ دادا جو ہے کہتے ہیں وہ کندہ میں کسی زمانے میں قبل اسلام وہاں کے بادشاہ تھے۔ تو بہرحال اس نے کئی کتابیں جو افلاطون کی اور ارسطو کی اور سقراط کی کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا، اور تو اب یہاں سے سن لیجئے، اس کے اثرات پڑے معتزلہ پر۔ دوسرا بڑا آدمی جو تھا وہ ابو نصر فارابی تھا، 339 میں اس کی وفات ہوئی، 339 میں، 4 صدی کا آدمی ہے۔ اور تیسرا بڑا آدمی ہے ابو علی سینا، اس کی 427 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ادھر دیکھو، ذرا سمجھو پہلے، یہ ابو علی سینا جو تھا نا، یہ پولی میتھ تھا، بڑا عجیب آدمی تھا، اور وہاں کا رہنے والا تھا، ازبک یا ترکمانستان کا رہنے والا تھا۔ 10 سال میں حافظ قرآن ہوا، اسماعیلی تھا، یہ اسماعیلی شیعہ تھا یہ۔ اچھا، 20 سال کی عمر میں یہ میڈیسن میں اور اتنا کمال حاصل کیا، اتنا، وہاں کا جو بادشاہ تھا، سامانی بادشاہ، اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ سرجری کا فادر آف سرجری ہے یہ، طب کا ماہر ہے یہ، طب کا ماہر ہے، سمجھ گئے بات آپ؟ اچھا، حافظ قرآن ہے، عربی زبان میں اس نے شاعری کی، سنیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے ازبکستان کا ایک آدمی عربی زبان میں اتنی بڑی معیاری شاعری کرتا ہے، ایسا قصیدہ لکھا اس نے، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب کا بڑا شوقین تھا، شادی نہیں کی، لونیاں بہت ہوتی تھیں۔ اچھا، بنو بویا کی جب یہ حکومت قائم ہو گئی، ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ ادھر دیر کو غور سے ذرا سنو، اب یہ فارابی جو ہے اس کو معلم اول کہتے ہیں، اور ابن سینا کو معلم ثانی کہتے ہیں، یہ ان کو فلسفے کی زبان میں مشائین کہتے ہیں، پریپیٹکس، مشائین، یہ ارسطو کے چیلے ہیں، اور سنیے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ادھر دیکھو، غور سے سنو، اب یہ کہتے ہیں دنیا قدیم ہے، دنیا، ارسطو کہتا تھا نا، ارسطو کا زمانہ ہے تقریباً 300 BC، اور اس سے پہلے اس کا جو زمانہ ہے 348 کا ہے، افلاطون اس کا استاد، اور اس کا استاد ہے سقراط، وہ 400 BC کا ہے، 400 BC کے ہیں وہ لوگ، قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ۔ ارسطو بھی 300 BC کا ہے نا، قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ ہیں۔ اب یہ من و ان، یہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اب کر کیا رہے ہیں؟ یہ قرآن کے ساتھ ارسطو کو ملا رہے ہیں، سمجھے؟ تو علامہ اقبال نے کہا نا، نہیں پا سکتے اس راز کو سینہ و فارابی، طلوع اسلام میں ابتدا ہی میں لکھا ہے، فارابی اور ارسطو کا رد لکھا ہے اقبال نے۔ تو اچھا، یہ دیکھیے،
تو ایک تو اللہ کے ارادے کے منکر تھے دونوں. یہ اللہ کی ایک صفت ہے، ادھر دیکھو، ایک صفت ہے ارادہ. اللہ ارادہ کرتا ہے نا، اذا اراد شیئا، قرآن میں ہے نا، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کہتے نہیں کوئی چیز اللہ کا ارادہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خود بخود ہوتی ہے، آٹومیشن سے چیزیں ہوتی ہیں، ہوا خود بخود چلتی ہے، سمجھے، پانی خود بخود بہتا ہے، ارادہ کوئی نہیں ہے اس میں، اللہ کا ارادہ کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کائنات، سنیے، اب اگر کائنات بھی ہمیشہ سے تھی، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، تو دو پھر خدا ہو گئے نا، دو خدا ہو گئے، ایک کائنات بھی ہمیشہ سے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، دو خدا ہو گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، هو الاول، اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں، اول ہے وہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. باقی اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ سب وہ مخلوق ہے. من دون اللہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. من دونی ہی کیا ہے؟ مخلوق ہے. غیر اللہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ اول ہے، احد ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. بعد والی جتنی چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہے. بس اتنی بات سمجھ لو. قرآن کی زبان، حدیث کی زبان آسان زبان ہے، فلسفے کی زبان گندی زبان ہے، مشکل زبان ہے، اصطلاحات کی زبان ہے، غیر فطری زبان ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اب امام غزالی جو ہے نا، سنیے، 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں انتقال ہوا، مجدد ہیں. اب ان کو مجدد کیوں کہا گیا 5ویں صدی کا؟ ذرا سمجھ لو. تو پہلے تو یہ توس کے آدمی تھے، نیشا پور یعنی ایسٹرن ایران، بالکل یہ ہرات سے لگی ہوئی جگہ ہے، یہ ہرات، اور وہاں کے آدمی تھے. اب اتنا کمال حاصل کیا وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ سے، اور بغداد سے ان کا رابطہ ہو گیا. پھر بغداد میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور وہاں کے استاد ہو گئے، اور خلیفہ سے اور مقامی گورنمنٹ میں سفیر کا بھی کام کرتے تھے، وزیر کا بھی کام کرتے تھے، بڑے اونچے عہدوں پر فائز رہے. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کے یہ سیاحت کے لیے نکل گئے. 2 سال جا کے وہاں بیت المقدس میں بیٹھ گئے، سمجھے، اور وہاں وہ عیسائیوں کا تسلط تھا، وہاں مسجد اقصی میں بیٹھ گئے. اس کے بعد خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ گئے وہاں، اور فکر کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، سوچتے رہے. اس کے بعد پھر وہ واپس آئے، اور اب اس کا رد لکھا ہے. انہوں نے فارابی کو اور ابن سینا کو کافر لکھا. ان کی مشہور کتاب ہے تحافۃ الفلاسفہ، تحافۃ الفلاسفہ. وہ کتاب آپ پڑھ لیجیے، اس میں وہ پھر وہ ساروں کا وہ رد کرتے ہیں. تو شافعی ہیں، اشعری ہیں، ظاہر ہے اشعری ہیں، شافعی ہیں. اچھا، علم حدیث میں کمزور تھے، تو ان کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں بے اصل ہیں. اچھا، اب یہ جب مر رہے تھے 55 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ان کا. تو جب 54 سال کی عمر میں انہوں نے بخاری کا درس لینا شروع کیا استاد سے. جب مرے تو ان کے سینے کے اوپر صحیح بخاری تھی. اللہ کی بھی ایک وہ ہوتی ہے نا، تو صحیح بخاری سینے پہ تھی آخری عمر میں. اگر پہلے پڑھ لیتے تو بہت ساری چیزیں بڑے ذہین آدمی تھے. بہرحال یہ 5ویں صدی ہوگی. جلدی سے اب جو ہے آپ چلے جائیے 6 صدی ہجری میں. تو 6 صدی کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام غزالی سے ہو رہا ہے. ان کی وفات 505 میں ہو گئی. اور اب یہ سنیے، یہاں پر دیکھیے، اب وہاں پر ادھر غور سے سنو، 4 صدی میں کیا ہوا تھا؟ مصر کے اندر فاطمی خلافت آ گئی، ٹھیک ہے، اس 100 سال تک چلتی رہی. اس کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی، ایک نزار تھا، ایک مستعلی تھا. تو نزار کو گورنمنٹ نے ملی، مستعلی کو مل گئی. وہ مستعلی جو ہیں وہ بوہری اسماعیلی بن گئے، مستعلی کے پاور بوہریوں کے پاس آ گیا. اور جو بڑا بیٹا تھا وہ بھاگ کے ادھر آ گیا، کدھر؟ ایران کے پہاڑوں پہ آ گیا. اور وہ پھر اسماعیلی آغا خانی ہو گئے.
اور ان کا سب سے بڑا غنڈہ اور دہشت گرد جو تھا وہ تھا حسن بن صبا، جس کے پاس ایک قلعۃ الموت تھا، اور وہ نوجوان لڑکوں کو لاتا تھا، حشیش گانجا پلاتا تھا، اس کے پاس لڑکیاں ہوتی تھیں، لڑکیوں کے ساتھ زنا کراتا تھا، بہت عالیشان باغ بنوائے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو تم کو جنت دکھاتا ہوں، حوریں دیتا ہوں، جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ، میں تم کو یہ حور دے دوں گا، یہ جنت دے دوں گا۔ تو اس طرح یہ خودکش حملے کراتا تھا۔ یہ حسن بن صباح 478 سے لے کے 518 تک۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو قتل کر دیا۔ دیکھیے ان کی اتنی دہشت تھی اسماعیلیوں کی، سنیے، اندلس کے جا کے اندلس کے شہزادے کو مار دیا۔ کبھی مکے میں ہوتے تھے، کبھی مدینے میں ہوتے تھے، کبھی ایران میں ہوتے تھے، کبھی بغداد میں ہوتے تھے۔ ایسا نیٹ ورک تھا ان لوگوں کا، سمجھے آپ؟ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ جاتے تھے یہ لوگ، خفیہ کام کرتے تھے، مار کے پھر آ جاتے تھے قلعۃ الموت۔ چلیے جی، تو دیکھیے اب یہاں اب اسی زمانے میں زمخشری کا دور ہے۔ زمخشری حنفی صاحب کشاف ہیں، صاحب کشاف، اور معتزلی حنفی ہیں۔ پکا سنیے، پکا حنفی ہے، پکا معتزلی ہے زمخشری، جار اللہ زمخشری۔ لیکن بلاغت میں دنیا کی سب سے اچھی تفسیر کشاف کی ہے۔ عربی زبان کا ماہر، مکے میں اس کی وفات ہوئی، مکے میں جا کے رہ گیا تھا۔ زمخشری ایران کا رہنے والا تھا۔ عربی ادب میں اور بلاغت میں، اور اردو میں بھی آپ دیکھیں گے یہ سب سے اچھی اردو کی جو بلاغت کی تفسیر ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی کی ہے، تدبر قرآن۔ حالانکہ وہ حدیث میں بالکل صفر ہے، فقہ میں بھی صفر ہے، لیکن بلاغت کے وہ ماہر ہیں، بلاغت کی۔ تو کشاف جس طرح وہاں ہے عربی میں، ہمارے ہاں تدبر قرآن ہے۔ اچھا یہ دیکھیے قاضی ابو بکر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، کامل القرآن والے۔ قاضی ایاز جن کی شفا مشہور کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں جن کی تاریخ دمشق ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے ایک اور فلسفی پیدا ہوا، اس کا نام تھا شہاب الدین ابو الفتوح ملحد سہروردی۔ 30-32 سال کا تھا، اس کو قتل کیا صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک ظاہر نے کیا، صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہی میں۔ اچھا یہ بھی اس کا ایک فلسفہ تھا، فلسفۃ الاشراق کہتے ہیں، دی تھیوری آف ایلومینیشن۔ تو یہ اس کا یہ، تو اب یہاں دیکھیے یہاں پر صلاح الدین ایوبی بلا شبہ اس دور کے سب سے بڑے مجدد اور مصلح ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی دیکھیے پہلا کارنامہ ان کا یہ ہے، وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، کہاں کی؟ فاطمی خلافت۔ دوسرا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ عیسائیوں سے لڑ کے بیت المقدس واپس لے لیا انہوں نے 90 سال کے بعد۔ تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ یہ جو باطینی تھا، کون؟ یہ شہاب الدین سہروردی۔ دیکھو شہاب الدین سہروردی دو ہیں، ایک صوفی شہاب الدین ہے، ایک ملحد ہے۔ یہ ملحد فلسفی ہے، یہ ملحد جو ہے ملحد فلسفی ہے یہ۔ اچھا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کے پوری حکومت مصر پہ اور شام پر پوری ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اچھا اب آپ دیکھتے ہیں اس صدی کے آخر میں ابن رشد کی وفات ہوتی ہے۔ ابن رشد وہ بھی ایک فلسفی ہے، فقیہ بھی ہے اور فلسفی بھی ہے، مالکی فقیہ ہے۔ اس کی کتاب بدایت المجتہد بہت مشہور ہے کتاب، فقہ میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کی شامت آئی، سنیے، غزالی کی رد میں لکھا وہ تحافت التحافہ کے نام سے، اور ابن سینا کی تعریف کرتا ہے، ابن سینا کی، اور پھر اس نظریے کی تائید بھی کرتا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے، دنیا قدیم ہے، سمجھے؟ اللہ نے دنیا پیدا کی، خلق یعنی سماوات والارض، خالق کل شیء، زمین آسمان کو، ہمیشہ زمین آسمان ہمیشہ سے ہیں۔ بکواس ہے یہ ساری چیز۔ 7 دنوں میں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا نا، 6 دنوں میں پیدا کیا،
یہ قرآن مجید میں فی ستۃ ایام، قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیے. تو یہ جو ہے یہ سارے فلسفے میں جو پڑھے پھر یہ الٹی سیدھی تاویلیں، ہر آیت کا الٹا مطلب، یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن ہے وہ بڑا فقی، مالکی فقی ہے، اس کی کتاب بہت اچھی. اچھا دیکھیے اب آ رہے ہیں رازی، فخر الدین رازی. شافعی ہیں، اشعری ہیں، پہلے معتزلی تھے پھر اشعری ہو گئے یہ بھی، اور 544 میں پیدا ہوئے، 606 میں ان کا انتقال ہوا. 62 سال عمر پائی انہوں نے. فخر الدین رازی. دیکھیے رازی تہران کے رہنے والے تھے، رے کے رہنے والے تھے. وفات ان کی ہوئی ہے ہرات میں، ہرات کی پہاڑی پر ان کی قبر ہے، ان کی امام رازی کی. تو اچھا ان کی تفسیر میں پھر سارے کلامی مباحث ہیں کہ فرقوں کو، یہ جبریہ کیا ہے، قدریہ کیا ہے، کرامیہ کیا ہیں، اور سارے بحثیں جو ہیں، معتزلہ کیا ہیں، یہ ساری بحثیں، تقدیر کیا ہے، فلاں کیا ہے. ان کی پوری تفسیر جو ہے یہ کلامی مباحث سے بھری پڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب اس کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں فیہا کل شیء الا التفسیر، کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز موجود ہے سوائے تفسیر کے. تو بہرحال بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں یہ فخر الدین رازی. شاعری سے خدا نہیں ملتا، لیبس کے اندر ایکسپیریمنٹ کرنے سے خدا نہیں ملتا، اسپیس پہ جانے سے خدا نہیں ملتا. خدا کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ خدا خود بتلائے کہ میں کون. خدا اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے کتابوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے بتاتا ہے میں کون. خدا بتاتا ہے میں احد ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں. خدا بتاتا ہے کہ میں سوتا نہیں، اونگتا نہیں. خدا کہتا ہے میں بھولتا نہیں. خدا کہتا ہے کہ میں غلطی نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میں ظلم نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میرا علم مکمل ہے، میری طاقت مکمل ہے. خدا خود بتاتا ہے نا. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے انت کما اسنیت نفسک، انت کما اسنیت نفسک. اے اللہ، ادھر دیکھو غور سے، اے اللہ تو بالکل اسی طرح ہے، اے اللہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنے آپ کو بیان کیا ہے. ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے جانیں؟ کیمرے سے جانیں؟ ہم کوئی فلم ہے تو بتاؤ، کوئی ڈاکیومنٹری ہے تو بتاؤ، کوئی کتاب ہے تو. خود خدا بتائے نا. بات چیت نہیں کر سکتے، انٹرویو نہیں کر سکتے، تصویر نہیں ہے، پھر کیسے سمجھے خدا کو؟ خدا خود بتائے. اور قرآن میں کیا ہوتا ہے، حدیث میں یہ ہوتا ہے، اس کی صفات آتی ہے، اس کے نام ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء بصیر ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر ڈالتا ہے. ایکٹیو گاڈ ہے، فعال ہے، سویا ہوا نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، غلطی نہیں کرتا، بھولتا نہیں. ایسا پرفیکٹ گاڈ ہے. صفات کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، گیان سے، دھیان سے، مراقبے سے، وجدان سے نہیں ہوتی. جی یار الٹی سیدھی باتیں ہیں، سنو کر سے. لقمان کون تھے؟ نہیں پتا ہمیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوڈانی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قوم شعیب میں سے مدین کے رہنے والے تھے، عرب تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نوبا کے رہنے والے تھے، ساؤتھ ایجپٹ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں یمن کے بادشاہ کے بیٹے تھے، اور جب وہ مر رہے تھے تو مرنے سے پہلے بیٹے کو، شہزادے کو وصیت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ. بس اتنا ہم جانتے ہیں، نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے حکمت سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. تو اب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکمت دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے نیچر سے دریافت کی تھی.
ارے نہیں تھا قرآن تو اللہ نے ان کو کسی اس سے پہلے تورات کی حکمت دی تھی ہوگی، یا وہ زبور کی حکمت تھی ہوگی، یا نوح علیہ السلام کی کوئی حکمت تھی ہوگی، یا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا تھا اس کی حکمت تھی ہوگی. ان کا زمانہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. ابراہیم کے بعد کے ہیں، موسیٰ کے بعد کے ہیں، عیسیٰ کے بعد کے ہیں، وی ڈونٹ نو. لیکن عربوں میں ان کے اقوال مشہور تھے. ٹائم نہیں پتہ نا مطلب حضرت لقمان کا ٹائم کیا ہے، سمجھے. ٹائم معلوم ہو تو پھر بتائیں گے موسیٰ کے بعد ہیں، عیسیٰ کے بعد ہیں، ابراہیم کے بعد ہیں، نوح کے بعد ہیں، آدم کے بعد ہیں. کہاں کے ہیں نہیں پتہ نا ہمیں. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں صدی ہجری. دیکھیے اب ذرا یہاں پر، اب یہاں اس دور کے علماء کو بھی دیکھتے جائیے آپ، سیاست کو بھی دیکھیے. ادھر دیکھیے اب اس صدی کی 7ویں صدی کی سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ وہ رہی صحیح عباسی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے 656 ہجری میں. 656 فال آف بغداد. فال آف بغداد دیکھ رہے ہیں آپ. اور اب اس میں جو علماء ہیں، ایک تو ہیں رازی کا تو انتقال ابتدا میں ہی ہو گیا تھا 606 میں. ابن اسیر ہیں غریب الحدیث والے، الجزری. اور ابن اسیر دوسرے ہیں، وہ بھی ابن اسیر ہیں، وہ الکامل اور اسد الغابہ والے، جو صحابہ کے بارے میں. اسد الغابہ مشہور کتاب ہے فی اصحاب الصحابہ، فی الصحابہ. اور مشہور شافعی عالم ہے ابن صلاح، محدث ہیں. ان کا رام حرمتی ابن صلاح، جن کا مقدمہ بہت مشہور ہے. منذر ہے، امام منذری ہے، ترغیب و ترہیب والے ہیں. اور قاضی عز الدین عبد السلام بہت مشہور عالم ہیں. قرطبی ہیں احکام القرآن والے. اور ابن خلکان بہت بڑے ہسٹورین ہیں. قاضی بیداوی مفسر ہیں. اور بہت بڑے عالم ہیں ابن دقیق العید، مالکی بھی تھے اور شافعی بھی تھے. تو یہاں آپ جو بڑے بڑے علماء اس 7ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں، تو امام غزالی رازی تو ابتدا میں تھے، ابن صلاح بہت بڑے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں قاضی عز الدین عبد السلام بہت بڑے آدمی ہیں. اور امام قرطبی بہت بڑے آدمی ہیں. اور امام نووی دیکھیے، ان بڑے کارنامے ہیں ان کے جناب. ایک تو صحیح مسلم کی شرح، شادی نہیں کی انہوں نے، 45 سال میں ان کی وفات ہو گئی. دمشق کے ہیں امام نووی. نوا ایک گاؤں ہے فلسطین میں، دمشق کے بالکل جنوب میں ہے، نارتھ آف فلسطین. نوا، وہاں کے رہنے والے تھے شرف الدین یحییٰ النووی. ان کی 40 حدیثوں کی کتاب تو بڑی مشہور ہے نا. لیکن اصل ان کے 2 کام ہیں، ایک تو صحیح مسلم کی شرح اور المہذب شافعی فقہ کی. بہت بڑے آدمی ہیں. اور ریاض الصالحین آپ لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں، نوجوانوں کو، ریاض الصالحین کو چاٹ لو، 3 4 5 6 مرتبہ پڑھو، شروع سے لے کے آخر تک. نیک بننا ہے نا، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تو آپ نووی کو پڑھیے. اچھا، 40 حدیثوں کا انتخاب کیا انہوں نے، 15,000 صحیح حدیثوں، اتنے بڑے محدث ہیں، انتخاب کیا نا. تو اندازہ لگائیے کتنا دماغ چاہیے کہ 40 اس میں سلیکٹ کریں. پورے دین کا خلاصہ اتر آ گیا. اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، سماجیات بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، آخرت بھی ہے. ایسا خلاصہ پیش کر دیا انہوں نے، سمجھنا ہے اس کو. اچھا، اب وہ ریاض الصالحین کی خوبی یہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ادھر دیکھیے، قرآن کے ٹکڑے لیتے ہیں، آدھا ٹکڑا، 4 لفظ 5 لفظ، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ احادیث لے آتے ہیں. یعنی آپ کو وہ قرآن کو حدیث سے جوڑنے کا فن سکھاتے ہیں. پہلے قرآن، یہ امام بخاری بھی یہی کرتے ہیں، ہیڈنگ میں کیا کرتے ہیں، پہلے قرآن کی آیت لے آتے ہیں پہلے، اس کے بعد حدیث لے آتے ہیں، کوئی عنوان باندھتے ہیں پھر آتے ہیں. تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں فن کے قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کو کس طرح جوڑتے ہیں.
تو یہ فن ہے. تو آپ ذرا باریک بینی سے ریاض الصالحین کو پڑھیں، بہت ہی کام کی کتاب ہے. اچھا جی، اب ذرا ایک یہاں 7ویں صدی میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک میں نے یہاں ہیڈنگ بنائی ہے، دیکھیے وحدت الوجود کا چرچا. اب یہ وحدت الوجود پر تو میں ایک پوری کتاب میں 2-3 سال سے لکھ رہا ہوں، 4 سال سے، ابھی مکمل نہیں کی، لکھتا جا رہا ہوں. تو وحدت الوجود کا آغاز تو یعنی غالباً حضرت موسیٰ کے بعد کے زمانے میں ہوا ہے، 1000 BC، 1000 بیفور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1600 سال پہلے. اور مختلف لوگوں کی ہاں وہ کانسیپٹ مختلف انداز سے وہ موجود تھے. اچھا، اس کی ڈیفرنٹ شیڈز ہیں، یعنی فرض کیجئے اس کی 100 ڈیفینیشنز ہیں، 100 ڈیفینیشنز کے اندر ہلکا سا ویریشن ہے، سمجھے. بنیادی طور پر بات یہ ہے ہر چیز ایک ہے، یعنی ہر چیز خدا ہے. ایوری تھنگ از گاڈ. اچھا، یا ایوری تھنگ از ان گاڈ، سمجھے. God is everything. Everything is in God. We are in God. سمجھے. تو اور God is everywhere. ہر جگہ اللہ ہے. یہ بھی الٹی بحث ہے، ہر جگہ اللہ ہے. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود. اس کا علم ہے ہر جگہ موجود، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اس کی معیت ہر جگہ موجود ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اس کی صفات موجود ہیں، اس کا احاطہ ہے، اس کا علم ہے، سمجھے آپ. محیط، ہر شے پہ محیط ہے، وہ ہر شے پر گواہ ہے، وہ کہ علی کل شیء، ہر کل شیء قدیر. بہرحال تو اب یہ ایک بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے، شیخ محی الدین ابن عربی. ابن العربی نہیں ہے، وہ پچھلے صدی میں جو گزرے ہیں وہ ابن العربی مالکی ہیں. یہ ابن عربی ظاہری ہیں، ظاہری فقہ کے پیروکار ہیں. ابن عربی، شیخ محی الدین ابن عربی. اچھا ادھر دیکھیے ذرا، اب ایک موٹی سی بات دماغ میں بٹھا لیجئے ابن عربی کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود نہیں ہے، وی ڈونٹ ایگزسٹ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہم ہیں، یعنی ہم اللہ کا خیال ہیں. سنیے، وی آر ان دی مائنڈ آف اللہ، وی ڈونٹ ایگزسٹ. خارج میں ہمارا وجود نہیں ہے. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں بائن عن الخلق ہے وہ، یعنی اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. بائن عن الخلق، بائن پتہ ہے نا آپ کو، طلاق بائن تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، وہ پتہ ہے، وہ بہت ہے. مولویوں نے رٹا دیا آپ کو، بائن ہو گئی، بائن ہو گئی، 3 ہو گئی تو بائن ہو گئی. وہ ایک ہی ہوتی ہے، بائن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور ایک عدت میں ایک عدت ہے نا بھائی، ویٹنگ پیریڈ ہے، ویٹنگ پیریڈ میں دوسری طلاق نہیں ہو سکتی. وہ بے وقوف کیا کرتے ہیں، پہلے مہینے کا ایک لیٹر، دوسرے مہینے کا دوسرا، تیسرے مہینے کا. بھائی ابھی ویٹنگ پیریڈ میں ہے، تم اس میں اب شوٹ کرتے جا رہے ہو. ایک عدت میں ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے. 1000 بھی دیں گے تو آلریڈی طلاق شدہ ہے، طلاق شدہ کو طلاق دے رہے ہیں آپ. بھائی آلریڈی طلاق شدہ ہے، ایک طلاق دے دی نا، طلاق ہو گئی، اس کو دوسری دے رہے ہیں. ابھی ویٹنگ پیریڈ میں ہے، اس کو دوسری دے دی ہے، ویٹنگ پیریڈ میں پھر تیسری دے دی. یعنی بے وقوفی کی انتہا ہو گئی نا یہ. یعنی جب مسلمانوں کی عقل ماری جاتی ہے نا، پھر اسی طرح کے فتوے اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو ویٹنگ پیریڈ میں کوئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی، ایک دے دی بس.
وہی چل رہی ہے. اچھا پہلی کی عدت پھر 3 حیض ہوں گے, پھر دوسری کی عدت پھر 3 حیض ہوں گے, تیسری کی پھر 3 حیض ہوں گے. کیا مذاق اڑایا آپ لوگوں نے دین کی اور شریعت کا کیا ہے. اینی وے یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. تو اب انہوں نے شیخ ابن عربی جو تھے وہ بہت بڑے عربی کے ادیب تھے, بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے مصنف تھے, اور عربی زبان پر بڑا عبور تھا ان کا. اور ان کی اچھا اسی زمانے میں, انہی کے زمانے میں ایک اور عربی کا بڑا شاعر پیدا ہوا, ابن فارد. تو ابن فارد سمجھے, ان کے بارے میں بھی سارے علماء نے, ان کی شاعری میں بھی بڑی غامض قسم کی, ادق قسم کی, مشکل قسم کی. اچھا اب شاعری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کے ہزاروں مطلب لے لیں, شاعری کا یہی ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر اب غالب کا ایک مصرع ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دیکھو, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو ہاں صرف خدا ہوتا. پہلا مطلب کیا ہے اس کا؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو صرف خدا ہوتا اور کوئی نہ ہوتا. تو یہ بات تو صحیح ہو گئی نا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا, یعنی صرف خدا ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا دنیا میں, صرف اللہ ہوتا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن اگر آپ یہ کہیں نہ تھا کچھ تو صرف خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو میں خدا ہوتا. سمجھے, کچھ نہ ہوتا تو میں خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اگر میں نہ ہوتا تو کیا اللہ کا حصہ ہوتا پھر میں؟ حالانکہ بظاہر اس نے سوال کیا ہے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, سوال کیا ہے, لیکن وہ یا تو اس کو چیلنج کر رہا ہے یا اس کو تسلیم کر رہا ہے اس کو. تو اس سے جتنے چاہے سے مطلب نکال لیں اسے. تو بہرحال تو اس کے اثرات تو انہوں نے دو ان کی مشہور کتابیں ہیں, کئی تو ہیں ان کے, وہ اشواق کے نام سے ان کا مجموعہ کلام ہے, اور ایک تو فتوحات مکیہ, مکے کے اندر انہوں نے بہت سارے خواب دیکھے. مکے یہ رہنے والے تھے اسپین کے, اندلس کے رہنے والے تھے, وہاں سے آ گئے یہ مکہ, مکے میں آ کے کوئی 8-10 سال رہے یہاں, تو وہاں ان کو بڑے کشف اور خواب ہوئے, اس کو فتوحات مکیہ کے نام سے لکھا ہوا. اس کے بعد دوسری کتاب ہے ان کی فصوص الحکم, یعنی حکمت کے نگینے, فصوص. اب وہ اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں, آدم کا نگینہ, نوح کا نگینہ, موسیٰ کا نگینہ, فصو آدم, فصو موسیٰ, فصو. اب وہ عجیب و غریب, وہ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس بھی مسلمان تھا پکا, فرعون بھی بڑا پکا مسلمان تھا, اور اس طرح کی عجیب چیزیں ہیں اس کے اندر. اچھا اس کتاب کی فصوص الحکم کی 100 سے زائد شرحیں لکھی گئی. اچھا سنیے, اب فصوص الحکم کی شرح کرنے والے 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو شرابی, کبابی, بے نمازی, زانی, بدماش قسم کے لوگ تھے. دوسرے تھے شیعہ, جیسے وہ امین بلیانی وغیرہ تھے. تیسرے جو ہے سنی نیک لوگ, نمازی پرہیزگار. سمجھ کے بات آپ یہ, یعنی فصوص الحکم کی یعنی 100 سے زائد شرحیں لکھی گئی. جامی مشہور شاعر گزرے ہیں, انہوں نے بھی شرح لکھی اس کی. تو یعنی سمجھا یہ جاتا تھا, لوگ قرآن حدیث کو نہیں پڑھتے تھے, اب اس کو پڑھ رہے ہیں, اسی میں گم ہے اس کے اندر. اچھا اسی طرح سن لیجئے, جب رومی نے مثنوی لکھی تو لوگ قرآن کو پڑھنے کے بجائے مثنوی پڑھتے تھے, اور کہتے تھے اچھا وہ کہ یہ قرآن در زبان فارسی, در زبان پہلوی. اب اندازہ لگائی, میں وہاں پرانی بات ہے 30 سال پرانی, دعویٰ اکیڈمی میں لیکچر کے لیے گیا,
आर्मी ऑफिसर का कोर्स था वो। तो एक कर्नल साहब हमारे शागिर्दों में आए हुए थे, कहने लगे कि कहते हैं कि अगर दुनिया की सारी किताबें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ इहिया उल उलूम गज़ाली की जो है उसकी 3 जिल्दें रह जाती तो इस्लाम बच जाता। तो अब ये देखिए कर्नल साहब फरमा रहे हैं, मैंने कहा कि खुदा के बंदो ज़रा समझो तो करो, यानी अल्लाह की किताब का कोई वैल्यू नहीं है, अहादीस की कोई अहमियत नहीं है, सहाबा की कोई अहमियत नहीं है, दीन मुकम्मल हो गया उसकी कोई अहमियत नहीं है। और गज़ाली की किताब जिसके अंदर बेशुमार झूठी हदीसें हैं, झूठे किस्से कहें उसके अंदर, वो जो है वो रहती तो बन जाती। और अच्छा मसनवी मौलाना रूम फारसी में है, वो जो है वो कुरान के बराबर हो सकती है? अब ज़ाहिर है कि वो मातुरीदी हैं और मातुरीदी अकायद बयान करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह की कोई जहत नहीं है, उसकी कोई समत नहीं है। हालांकि अल्लाह के लिए कि समत है अल्लाह की, कुरान मजीद में बार बार कहा गया, फौक का लफ्ज़ है, अल्लाह के लिए उलू का लफ्ज़ है, चीज़ें रफ़ा का लफ्ज़ है, उसकी तरफ चढ़ती हैं चीज़ें, वो अर्श से भी बुलंद है, अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, उलू का लफ्ज़ है ना, उलू अल्लाह के लिए हमेशा बुलंदी का एक लफ्ज़ है, अर्श से भी बुलंद है। इधर देखो, अब वो मुजस्सिमे वाले क्या कहते हैं, वो अल्लाह ताला ये तख्त है ना, तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, चिमटा हुआ है उससे, नहीं, अर्श से चिमटा हुआ नहीं है, अर्श से बुलंद है, अर्श से भी बुलंद है। अच्छा इस्तेवा का मतलब वो जहमिया ने क्या किया, इस्तौला लिया, अर्श पर उसने अर्रहमानु अला अर्श इस्तवा का मतलब है अर्श पर कब्जा कर लिया। तो पहले अर्श पर किसका कब्जा था? फिर एक बादशाह ने क्या दूसरे बादशाह को मार के कब्जा कर लिया, उसके ऊपर तख्त पे कब्जा कर लिया। तो ये सब बातिल तफसीरें हैं ना। इस्तेवा का मतलब है बुलंदी, बस उतना ही रखो, उसकी कैफियत बयान मत करो इस्तेवा की, समझ रहे हैं? तो अब ये इसकी वजह से देखिए सूफी शायर एक और भी इराक़ी गुजरा है, ये भी वजूदी शायर है। तो ये सदी आप देख रहे हैं कि अब ये सारे ये इसमें यानी तसव्वुफ इज कमिंग एज ए फिलॉसफी, समझ के? इधर देखो, पहले तसव्वुफ का पहला मरहला था ज़ुहद। ज़ुहद का मतलब है सादगी इख्तियार करो, 15 दिन रोज़े रखो, पीर जुमेरात का रोज़ा रखो, सुन्नत की पैरवी करो, सादा लिबास पहनो, कम से कम दुनिया की चीज़ें हों। ज़ुहद बहुत अच्छी चीज़ है, मतलूब है, दरवेशी सादगी मतलूब है। ये पहला मरहला था। दूसरा मरहला क्या हुआ, अब वो करामात का चर्चा हुआ शेखों की। उसके बाद बैत करना बहुत ज़रूरी है, बैत करना बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा मरहला था उसका। अच्छा, चौथा मरहला ये हुआ कि अब उसमें फ़लसफ़ा आ गया, झूठी हदीसें आ गई। पांचवा फ़लसफ़ा आ गया, फ़िलॉसफी, यानी एज ए पैरेलल टू इस्लाम, पैरेलल टू कुरान एंड सुन्ना, उसका अपना फ़लसफ़ा आ गया, अपनी डॉक्ट्रिन आ गई, फ़िलॉसफी आ गई। उसके बाद क्या हुआ फिर अब गुलू शुरू हो गया, कब्रें बन गई, मकबरे हो गए, बिदतें शुरू हो गई, कव्वालियाँ शुरू हो गई, फलां का उर्स, ये सारा फिर हो गया। चादरें चढ़ा रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहा है, चादरें चढ़ा रहा है, समझे? और वो इसाक डार जाके, वो उसकी कंपनी का नाम है हिजवेरी एसोसिएट्स, तो अली हिजवेरी के नाम पे वो जाता है, चिल्ले करता है, कब्र के ऊपर 2-2 रातें सोता है, कब्र के पास सोता है। उसकी सारी कंपनी जो है अली हिजवेरी ने दी है ना उसकी। तो वो बहुत ये सारे ये सारा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये उसी के आगे चल के ये सारी बिदअतें फैली। चलिए जी, इस ज़माने में देखिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा कारनामा ये हुआ कि ये अफ़गानिस्तान से जो लोग आए, इनमें बड़े नेक लोग थे, और अब इन्होंने
غیر مسلموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب ہندوستان کے اندر یہاں پر قطب الدین ایبک کی حکومت ہے، غیاث الدین کی ہے، اور فیروز شاہ اور بلبن کی حکومت ہے، غیاث الدین بلبن۔ ادھر دیکھیے، بلبن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حنبلی اہل حدیث تھا، غیاث الدین بلبن، اور یہی بات اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، کس کے؟ محمد وہ کیا نام، تغلق کے بارے میں، اور یہی بات محمود غزنوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا بہت بڑا ماہر تھا۔ تو اب گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ آئے، خواجہ معین الدین چشتی جب آئے تو اب ان کے ہاں وہ پیری مریدی تو تھی، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، یہ لوگ بالکل چھوٹے گاؤں دیہات میں جا کے رہ گئے، یعنی کیپٹل دہلی تھا یا آگرہ تھا، یہ دو بڑے شہر تھے، پہلے آگرہ بھی کیپٹل رہا، دہلی بھی کیپٹل رہا، تو یہ وہاں کیپٹل میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے یہ لوگ، یہ دیہات میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں جا کے بیٹھ گئے، مقامی زبان سیکھ لی، ان کی مادری زبان تو فارسی تھی، انہوں نے وہ اردو تھوڑی سیکھ لی، اور جا کے وہاں ٹرائبس کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، اور پروٹیکشن ان کو کس کی تھی؟ گورنمنٹ کی تھی۔ اگر یہ پروٹیکشن نہ ہوتی تو لوگ ان کو مار ڈالتے لوگ۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ بغیر پروٹیکشن کے فری جا کے تبلیغ کر رہے تھے، جیسے آپ امریکہ میں جاتے ہیں نا، کسی پروٹیکشن کے بغیر جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں کوئی آپ کے بچانے والا نہیں ہے، لیکن آپ کی تبلیغ سے گورے مسلمان ہو گئے، برطانیہ میں ہو گئے، امریکہ میں ہو گئے، یہ انڈر دی پروٹیکشن آف گورنمنٹ یہ کام کر رہے تھے۔ بہرحال قطب الدین کاکی ہے، دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی ہیں، شہاب الدین سہروردیہ سلسلہ، یہ شہاب الدین سہروردی اور ہیں، سنیے، وہ پچھلی صدی میں جو شہاب الدین سہروردی تھا وہ ملحد تھا، وہ بے دین تھا، وہ جو فلسفۃ الاشراق، یہ اور ہیں یہ۔ اچھا فرید الدین شکر گنج ہیں 664، رومی ہیں 672، اور شیعہ فلسفی ہے نصر الدین طوسی۔ اچھا یہ طوسی وہی ہے، سن لیجئے، جو عباسی حکومت کا غدار تھا، یہ غدار تھا، مخبری کی تھی اس نے، شیعہ فلسفی ہے یہ۔ حمید الدین ناگوری ہے، صابر کلیری ہیں، سعدی شیرازی ہیں، یہ ہے جناب 7ویں صدی ہجری۔ اب یہ نیکسٹ صفحے پہ جائیے، دیکھیے سلاسل تصوف کا آغاز، میں نے لکھا ہے رائٹ کی طرف، دیکھ لیجئے، تصوف کا بحیثیت فلسفہ ظہور۔ تو اس میں آپ یہاں دیکھیے، ایک تو ابن سبعین کا فتنہ لکھا ہوا ہے میں نے لیفٹ کے اوپر، ابن سبعین، یہ دیکھو ایک آدمی گزرا ہے ابن سبعین، اس کے فالوور سبعینیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ خبیث کہتا تھا، اس سے ابن دقیق العید نے مناظرہ کیا تھا، کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا لا نبی بعدی؟ تو انہوں نے اللہ کی حکمت کو محدود کر دیا، دیکھ رہے ہوں، ختم نبوت کا منکر ہے ابن سبعین۔ اور چیلا کس کا ہے؟ یہ چیلا کس کا ہے؟ ڈاکٹرین کس کی ہے؟ محی الدین ابن عربی کی ڈاکٹرین، سمجھ گئے؟ اچھا اب سلاسل کا مطلب ہے، عبد القادر جیلانی کے نام سے قادریہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ ہوا تو یہ 561 میں ان کا انتقال ہوا تھا عبد القادر جیلانی کا، لیکن اس کو سلسلے کو انہوں نے جوڑا کہاں تک؟ رسول اللہ تک۔ اچھا یہ سند ہے ان کی، لیکن یہ سند بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا متن نہیں ہے۔ جیسے حدیث کی ایک سند ہوتی ہے نا، تو جیسے ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، امام بخاری حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک سند ہے نا، امام مالک سے نافع نے کہا، نافع سے ابن عمر نے کہا، ابن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک سند ہے، اور ایک متن بھی ہے، ایک ٹیکسٹ بھی ہے۔ ان کے پاس سند ہے، وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، متن نہیں ہے، ٹیکسٹ نہیں ہے کوئی۔ کیا کہا بھائی آپ سے؟ تو یہ سارے سلسلے سب جعلی ہیں، یہ سب 7ویں ہجری کے 700 ایئرس کے بعد کے۔ اچھا یہ سہروردیہ سلسلہ 632 میں بنا، چشتیہ سلسلہ 633 کے بعد آ گیا، شاذلیہ، اور دیکھیے
الٹی سیدھی باتیں کی ہیں ابو الحسن الشاذلی نے، پھر کبھی وہ بات کریں گے. 656 میں ان کا، اچھا یہی وقت ہے 656 میں ہی سقوط فال آف ڈھاکہ بغداد ہوا ہے. ہلاکو خان نے آ کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اور فرید الدین شکرگنج رومی کا جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے مولویہ. ترکی میں بہت ہے، اور یہ لوگ بڑی بدعتیں ہیں ان کے یہاں. اچھا اس کے بعد کیا آ گیا اس کے اندر؟ انسٹرومنٹس آ گئے، میوزک آ گئی، ڈانس، صوفی ڈانس بھی ہوتا ہے ان کا. تو امریکہ کہتا ہے کہ صوفی ڈانس کو، صوفی کو پروموٹ کرو. تو مشرف کو یہ ذمہ داری دی تھی. تو یہاں بھی ایک صوفی اسکول بنا، اس کا چیئرمین بنا دیا گیا کس کو؟ چودھری شجاعت کو. صوفی ڈانس، صوفی میوزک، اس کو پروموٹ کرو. اور اس زمانے میں پھر ایک قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا، اچھا وہ ایک شرکیہ ہے چیز ہے. وہ اس کو پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں، سندھی میں، کئی زبانوں میں امریکہ نے ٹرانسلیٹ کروایا اس کو. کیوں؟ آپ ہی تو ہیں سیلاب میں مدد کرتے ہیں اے رسول، زلزلہ آ جائے تو آپ ہی تو مدد کرتے ہیں آپ ہماری. یہ ایک قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا بوسیری کا، وہ ایک مصر کے شاعر تھے. شرک کیا ہے وہ، اس لیے امت کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ خوب میوزک بھی ہو، انٹرٹینمنٹ بھی ہو، اور آپ جھومیں بھی اور شرک بھی پھیلے، توحید کا خاتمہ ہو. اچھا جی، ابن دقیق العید بہت بڑے آدمی ہیں، 625 میں پیدا ہوئے، 702 میں. اور یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. یہ مصر کے مالکی بھی تھے اور شافعی بھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. اور اچھا آپ ذرا غور فرمائیے، یہاں فال آف بغداد کب ہوا؟ 656 میں ہوا نا. اور بڑا اہم واقعہ یہ پیش آیا، 40 سال کے اندر ہلاکو خان کا پڑپوتا قازان، اس نے اسلام قبول کر لیا. اسی کے بارے میں اقبال نے کہا نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خان، تاتاری مسلمان ہو گئے. یہ اینڈ آف 7th سینچری ہے یہ. اور سنیے، 2 بڑی چیزیں ہوئی ہیں یہاں بالکل آخر میں. اور عثمانی حکومت کی بنیاد رکھی گئی. ادھر دیکھیے، یہ جو عثمانی حکومت ہے یہ 699 سے 922 ہجری تک، ادھر دیکھو، یہ تقریباً 218 سال رہی یہ حکومت تھی. اس کے بعد جب سلیم اول آیا تو 923 میں اس نے کیا کیا؟ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ میں بدل دیا. پھر وہ 400 سال تک رہی، فرسٹ ورلڈ وار تک. سمجھ گئے بات آپ؟ دیکھو ادھر دیکھو، نوٹ کر لو اس صدی کی اہم بات. 656 کو ہائی لائٹ کر لو، مارک کر لو. اصل میں مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ میں کلرڈ نوٹس دیتا نا، تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی. کلرڈ تو ہم کتاب شائع کریں گے انشاءاللہ. 656 میں فال آف بغداد ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 690-95 میں کیا ہو گیا؟ قازان نے اسلام قبول کر لیا، 50,000 تاتاری مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اب وہاں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. عثمان خان کی تخنشینی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور خان آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا. اور یہ لوگ اب یورپ کو روندتے ہیں. یہ لوگ پہلے ترکی فتح کرتے ہیں، ترکی سے یونان میں جاتے ہیں، ہنگری میں جاتے ہیں، پولینڈ میں جاتے ہیں، بوسنیا میں جاتے ہیں، البانیا جاتے ہیں، ہنگری میں جاتے ہیں، یہ یورپ کو. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے پھر عیسائی حملہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اسپین میں سے نکال دیتے ہیں ان کو. دیکھو وہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. علامہ اقبال کہتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے
ادھر نکلے. تو یہ دیکھیے امت کے اندر ایسے عظیم لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہوگا, کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے گا یہاں سے, کوئی ابن تیمیہ پیدا ہوگا, کوئی مولانا مودودی جیسا آدمی پیدا ہو جائے گا, سمجھ گئے آپ, کوئی شوکانی جیسا آدمی پیدا ہوگا, کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جنرل پیدا ہو جائے گا. کون کیا چھپا ہوا ہے, کس میں کیا ٹیلنٹ ہے, ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن آپ کو امت کی تاریخ سے اور امت کے بڑے بڑے علماء سے, ان کے کارناموں سے پوری واقفیت آپ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے.